السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز و یا غفار آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قاف کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم لوگ نے بڑی اہم ترین صورت پڑھی تھی، سورہ حجرات، اور سورہ حجرات پر مکی اور مدنی کا جو ایک سب گروپ تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، اور چھٹی منزل بھی، قرآن مجید کی جو چھٹی منزل ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اب مکمل ہو گئی ہے۔ اب سورہ قاف اس سے آگے ایک منزل کی کیفیت رکھتی ہے، یہاں سے آگے اب ایک اور منزل شروع ہو رہی ہے قرآن مجید میں، جس میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 مکیات صورتیں آئیں گی، پھر حدید سے تحریم تک 10 صورتیں مدنی آئیں گی۔ تو گویا یہ 17 صورتوں کا جو ایک سب گروپ ہے، یہ بڑا منفرد جوڑا ہے قرآن مجید کا، کہ جس میں 7 مکیات اور 10 مدنیات آپ لوگوں کو نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں اب جو مکیات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اس میں آپ نوٹ کریں گے کہ جو عربی کی ادبی ثقافت ہے اور جو قرآن مجید کا، جیسا میں بار بار عرض کرتا ہوں، ایک صوتی آہنگ یا ڈیوائن میوزک، اور یوں سمجھیے کہ ایک چھوٹی چھوٹی اب آیات آپ کو نظر آئیں گی، لیکن ردم، ان کا فلو، ان کے اندر ایک صوتی آہنگ، ڈیوائن میوزک، وہ بہت رواں ہوگا۔ اور اسی میں ہی، اسی گروپ میں اب آپ دیکھیں گے سورہ رحمان بھی آ جائے گی، جس کو قرآن مجید کی اللہ کے نبی نے دلہن قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی جس طرح قلب، دل کی کیفیت رکھتی ہے سورہ یاسین، ویسے ہی قرآن مجید میں دلہن کی کیفیت رکھتی ہے سورہ رحمان، جو کہ ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ اب یہ جو مکیات کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ آپ نوٹ کریں گے، کیونکہ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے ابھی ابتدائی دور ہیں، ابتدائی دور قیام مکہ میں ابتدا میں یہ جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، اسی وجہ سے ان صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ ہے آخرت کا انذار، آخرت کا انذار، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا فریضہ بھی عطا کیا ہے، وہ بھی ہے انذار آخرت۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، انذار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تبلیغ سے نوازا۔ نبوت تو ہم دیکھیں گے سورہ علق میں جا کر اسٹارٹ ہوگی، ابھی تو انذار فی الآخرہ، آخرت کی یاد دہانی ہے، نبی آپ ان کو کراتے رہیے۔ نبوت، جیسا میں نے ابھی عرض کرا کہ سورہ علق میں جا کر اس دور نبوی کا جو پہلا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ تو سورہ علق میں آپ دیکھیں گے، وہ جو ابتدائی 5 آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اس میں آپ دیکھیں کہیں تبلیغ کا کوئی حکم نہیں ہے،
تبلیغ کا حکم تو آگے جا کے آیا ہے، جو اب ہم لوگ انشاءاللہ سورہ مدثر کا آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ، آئندہ ہفتے تو نہیں بلکہ یہ اپریل میں یہ ہو کر آئے گی سورہ مدثر. اس میں جو ابتدائی 4 آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر، کہ لحاف میں لپٹنے والے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ کھڑے ہو جائیے، اور اب آپ اللہ کی پاکی تو ساتھ ساتھ بیان کرتے ہی ہیں، لیکن اب آپ لوگوں کو بھی خبردار کریں. تو یہ خبردار کس معنی میں؟ کہ اب آپ سب کو یہ خبر دلائیں کہ یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے. ہماری زندگی کا بھی حاصل صرف یہ نہیں ہے کہ بس ہم کھائیں پئیں مر جائیں اور کوئی ہماری پوچھ گچھ یا محاسبہ نہیں ہوگا اور کوئی بعث بعد الموت نہیں ہوگا. نہیں، بلکہ یہ سمجھ لو کہ نہ یہ کائنات دائمی ہے نہ تم. اس کائنات کا بھی ایک دن خاتمہ ہونا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انبیاء میں، کہ ایک دن آئے گا کہ ہم اس کائنات کی ساری جو صفات ہے اس کو لپیٹ لیں گے، اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا تومار لپیٹتے ہیں. تو جب کائنات دائمی نہیں ہے تو تمہیں بھی یہاں مستقل نہیں رہنا، تمہیں بھی ایک وقت آئے گا کہ مر جانا ہے، اور پھر مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، جزا و سزا ہوگی. اینڈ یو ہیو ٹو فیس دا گرینڈ اکاؤنٹیبلٹی آن دی ڈے آف ججمنٹ. حساب کتاب ہوگا، اعمال کے فیصلے ہوں گے، جزا و سزا ہوگی. اسی لیے دیکھیں آپ، قرآن مجید بار بار بولتا ہے کہ اے نبی، جن کے دلوں میں آخرت کا ایمان نہیں، لاکھ آپ ان کو سمجھا لیں، کروڑ دفعہ سمجھا لیں، لیکن وہ دین اسلام کی طرف رخ نہیں لائیں گے، اپنے عمل درست نہیں کریں گے. جب تک آخرت کا یقین نہ ہو میرے اور آپ کے دلوں میں، تو ظاہر بات ہے یہ قرآن مجید بھی یہ ساری ایک ایکسرسائز بن جائے گی. اسی لیے دیکھیں قرآن مجید کے پہلے ہی رکوع میں، سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں وہ مضمون آ گیا تھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیب میں ہونے پر، وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت پر ان کا ایقان ہے، میکسیمم یقین ہے. تو جب تک یہ انذار فی الآخرت نہیں ہوگا، قرآن مجید کے ذریعے سے آخرت کی یاد دہانی ہمارے دلوں میں پیوست نہیں ہوگی، تب تک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ محض ایک ایکسرسائز بن جائے گی، یہ جو روز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو انہی صورتوں کا، ان تمام صورتوں کا جو اصل مضمون ہے دوستوں، وہ ہے انذار آخرت، آخرت کی یاد دہانی. چھوٹی چھوٹی آپ دیکھیں گے یہاں آیات آئیں گی، لیکن ہر آیت میں آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک دم جس طرح یوں معلوم ہوگا آپ کو کہ جیسے سمندر کے اندر چھپے ہیرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے آپ سب کو اس آیات کے اندر جو اب ہم پڑھیں گے سورہ قاف کی ان آیات میں. حالانکہ کل ملا کے اس کی یوں سمجھیے صرف 3 رکوع ہیں، 45 آیات ہیں، مکے میں یہ نازل ہوئی ہے، لیکن ہر آیت میں ایک بہت گہرے معنی ہیں، آپ نوٹ کریں گے ابھی. اور یہ جو سلسلہ اب شروع ہو گیا، یہاں جوڑا آپ کو بہت نظر آئے گا. آج کی تو یہ منفرد بغیر کسی جوڑے کے سورہ قاف ہے، لیکن پھر آگے دیکھیں گے سورہ زاریات اور سورہ طور جوڑے کی شکل میں، پھر سورہ نجم اور سورہ قمر یہ بھی جوڑے کی شکل میں، یعنی ستارہ اور چاند، نجم اور قمر یہ بھی ایک کیفیت رکھتی ہے. پھر آخر میں دیکھیں گے جہاں مکی سب گروپ ختم ہوگا، وہ آئے گی رحمان اور واقعہ. تو ہماری کوشش تو یہی تھی کہ آج سورہ قاف کے ساتھ سورہ زاریات بھی کر لیتے، لیکن وقت اجازت نہیں دے گا، ویسے بھی 11:15 بج گئے ہیں، تو کوشش کریں گے 11:30 سے پہلے یہ 3 رکوع مکمل کر کے ہم اس سورہ قاف کو مکمل کریں. اب ہم بسم اللہ کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. اس سے پہلے دیکھیں یہ لفظ آ چکا ہے صاد والقرآن ذی الذکر، کہ قسم ہے قرآن مجید اس ذکر کی، اس عظیم الشان یاد دہانی کی، وعظ کی، نصیحت کی، کہ یہ لوگوں کو یاد دہانی دلاتا ہے آخرت کی یاد کی. تو اسی طریقے سے یہاں ہے قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس بڑے روشن کتاب یعنی قرآن مجید کی. اور یہاں دیکھیں مقسم علیہ کیا ہے، کہ قسم کھائی کس پر گیا ہے، کھائی کس پہ جا رہی ہے، اس کے آگے الفاظ محذوف ہیں، وہ اب آپ لوگ کو یاد ہو جانے چاہیے. سورہ یاسین میں ہم پڑھ چکے تھے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ قسم ہے قرآن مجید حکیم کتاب کی، کہ بے شک اے نبی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو بار بار ان جگہوں پہ جہاں آپ کو دیکھیں قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید کی، آپ وہ آیت ذہن نشین کر لیجئے کہ قاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، کہ قسم کھائی جا رہی ہے اس قرآن مجید کے ذریعے کہ گواہ ہے یہ قرآن، گواہ ہے یہ کتاب کہ اے نبی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بطور انبیاء، بطور پیغمبر بھیجا ہے، بطور نبی بھیجا ہے، بطور رسول بنا کر بھیجا ہے.
بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، تو ان لوگوں نے کہا جو اے نبی آپ ہی کے لوگ ہیں، یعنی یہ قریش، یہ مکہ، انہوں نے کہا کہ بڑا ہی تعجب ہے کہ ان کے پاس ایک ڈر سنانے والا پیغمبر آ گیا ہے انہی میں سے۔ ظاہر بات ہے خبردار دینے والا جو آیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول چننا ہی تھا تو کیوں نہ فرشتوں کو چنا۔ یہاں دیکھیں وہ اس بات پر تعجب کر رہے ہیں، یعنی ان کا تعجب کرنا زیادہ تعجب کے لائق ہے کہ انہی کی جنس میں سے ایک بشر آ گئے ہیں، پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منذر منہم، ڈر سنانے والا۔ دیکھیں منذر سے انذار، جیسا کہ میں نے کہا کہ آخرت کا اصل مضمون آپ کو اس ایک سورہ مبارک سے انشاءاللہ سمجھ آئے گا کہ آخرت کس شے کا نام ہے۔ تو انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا، منہم، آپ ہی میں سے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کہا ان کافروں نے کہ یہ تو بڑی کوئی عجیب بات ہے، یہ تو بہت کوئی دور کی کوڑی لے کر آئے ہیں کہ ہم سارے کے سارے مر جائیں گے اور پھر ہمیں زندہ اٹھا لیا جائے گا۔ دور کی کوڑی کیا ہے؟ آیت نمبر 3 دیکھیے، 4 آیت نمبر 3 میں بتا رہے ہیں کہ وہ دور کی عجیب بات کیا ہے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم سارے کے سارے مر جائیں گے اور مٹی مٹی ہو کے گم ہو جائیں گے، اسی مٹی کے اندر گھل مل کر ختم اور دفن ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو کیا دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے، دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے۔ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، اب دیکھیں بڑا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ کا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین کیا کچھ کھا جاتی ہے، یہ مٹی کیا کچھ کم کر جاتی ہے۔ جیسے ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین میں کیا چیز کم ہو رہی ہے، یعنی ہم جب زمین میں دفن ہو جائیں گے، ہر ایک کا ایک موت کا وقت تو آئے گا، تو ظاہر بات ہے جب مر جائیں گے ہم میں سے ہر کوئی، تو زمین ہم میں سے ہر جسم کے ایک ایک حصے کو کھا جائے گی۔ جسم کا کون سا حصہ ہے جو زمین میں گھلے گا؟ نہیں۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں بڑا خوب اندازہ ہے، بڑا شایانہ انداز ہے اللہ کا، دیکھیں کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس تو وہ کتاب حفاظت ہے، یعنی ایسی کتاب جس میں انسانوں کے تمام اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں، وہ محافظ خانہ وہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ٹھیک ہے ان کی جانیں تو ہم لے جائیں گے، یا تو وہ روحیں ان کی مرنے کے بعد علیین میں ہوں گی، کوئی اگر اچھی روح ہے، یا اگر سجین میں ہوئی اگر بہت بری روح ہے، تو جسم تو خاک سے آیا تھا خاک میں ہی چلے جائے گا، جس طرح ہم پڑھ چکے ہیں سورہ طٰہٰ میں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، کہ اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا، اسی مٹی میں ہم تمہیں لے کر جائیں گے اور اسی مٹی سے واپس اٹھائیں گے۔ لیکن یہ بڑا ایک شایانہ انداز ہے اللہ کا کہ ان کا جو کارنامہ ہے زندگی کا، ہر انسان کی جو حرکتیں ہیں، ان کا جو اعمال نامہ ہے، ان کا جو ریکارڈ ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ بل وعندنا کتاب حفیظ، یعنی ایک لوح محفوظ میں ان کی ایک کتاب، ہر ایک انسان کی، ہمارے پاس ان کا ایک اعمال نامہ ریکارڈر، پوری ان کی زندگی کا پورا نقشہ ہمارے پاس آلریڈی سیو ہے۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، لیکن ان کا کیا معاملہ ہے جو کہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، کہ بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جبکہ ان کے پاس وہ حق آ چکا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیدھا مکمل ضابطۂ حیات والا دین لے کر آ گئے، اللہ تعالیٰ نے واضح ہدایات قرآن مجید میں ظاہر کر دیں، شریعت محمدی اب پوری ہو گئی ہے، دین اسلام پورا ہو گیا ہے، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کو صریح طور پر جھٹلایا۔ فہم فی امر مریج، اور یہ قریش جو ہے اب کسی طریقے سے الجھن میں ہے، شکوک و شبہات میں ہے۔ امر مریج، یہ لوگ کنفیوژن کی حالت میں۔ اب کنفیوژن کیسی؟ یعنی یہ جو دلائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب دے رہے ہیں، وہ باتیں تو بالکل سمجھ آ رہی ہیں، دل کو بھی لگ رہی ہیں، دل گواہی بھی دے رہا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے۔ پورا نظام ظاہر بات ہے اگر اس دنیا کا از خود چل رہا ہو کہ نہ کوئی پیدا کرنے والا ہو نہ مارنے والا ہو تب تو بات اور ہے، لیکن اگر اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، اور ظاہر بات ہے اللہ حکیم ذات ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ سوچ کے ہی اور سمجھ کے ہی پیدا کیا ہے، اور بالخصوص انسانوں کو جو اس میں انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو اخلاقی حس رکھی ہے، نیکی اور بدی میں امتیازی فرق سمجھنے کی ایک جو صلاحیت رکھی ہے، تو کیا اس کے نتیجے نہیں نکلیں گے؟ بالکل اس کے نتائج نکلیں گے اور نکلنے چاہیے۔ لیکن یہ لوگ اپنی اس ہٹ دھرمی میں، فسق و فجور کے اتنے اندھیروں میں قید ہو چکے ہیں کہ ان کا معاملہ کیا ہے؟ فہم فی امر مریج، کہ یہ ایک دم کنفیوژن کی بات پر ہیں کہ کسی بات کو مانیں یا نہ مانیں، چلیں یا نہ چلیں اس راستے پہ، تو یہ خود جو ہے شکوک و شبہات کے شکار ہوئے ہوئے ہیں۔
افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اپنے اوپر آسمانوں کو کہ ہم نے اس کو کیسے اونچا بنایا ہے، بنیناہا، کیسا اونچا اور بڑا مضبوط بنایا ہے، وزیناہا، اور اس کو مزین کر دیا، ستاروں سے اس کو آراستہ کر دیا، وما لہا من فروج، اور اس میں ہمیں کوئی رخنہ نہیں ثابت ہوا، یعنی ہمیں اس میں کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی، اتنا محکم نظام ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے، آپ ایسٹرونومی والوں سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، 7 آسمان پے در پے بنائے، وما لہا من فروج، اور ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، تنگی نہیں ہوئی۔ ظاہر بات ہے ہم نے تو اس کو بنانے کے لیے اس لیے چھوڑ دیا ہے تاکہ اس میں جو ہے وہ پورا سولر سسٹم اور گیلیکسی کا ایک نظام قائم دائم ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس میں ہمیں کوئی رکھنا تک نہیں ہوا، یعنی ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، ہم جو ہے اپنی اس پوری کی پوری تخلیق سے عاجز نہیں ہوئے۔ والارض مددناہا والقینا فیہا رواسیا، اور اسی طریقے سے ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس کے اندر لنگر ڈال دیے، پہاڑوں کو جما دیا۔ اب اس کو آپ جیولوجی والوں سے پوچھیں کہ پہاڑوں کا کتنا اسٹیبلائزنگ افیکٹ ہے اس زمین کو چلاتے ہوئے، یہ جو ذرہ بھر ادھر سے ادھر زمین نہیں ہو سکتی، اور اگر بہت زور آور بھی اس میں یوں سمجھیے کہ زلزلہ بھی آئے، تب ظاہر بات ہے یہ پہاڑ تو ایز اے اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں اپنی جگہ پہ، جو کہ اس زمین کی گردش کو ایک طریقے سے ثابت رکھتے ہیں۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اسی زمین میں ہم نے ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگا دیں جوڑوں کی شکل میں۔ پلانٹس فیملی ہے، اب یہ باٹنی والوں سے اب آپ پوچھیں گے، یعنی 2 ہی آیات میں ایسٹرونومی، اگلی آیت میں جیولوجی، اور پھر اگلی 7ویں آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باٹنی کا بھی علم سکھا دیا کہ ہر چیز پہاڑوں کے بعد یہاں پہ دیکھیں اب اسی زمین کا ذکر کرتے ہوئے کہ اسی زمین میں ہر قسم کے ہم نے چیزیں اگا دی ہیں، نر اور مادہ۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی پلانٹ فیملی ہے باٹنی میں تو اس میں الگ میل فلاور، فیمیل فلاور، تو ہر قسم کی جتنی چیزیں ہم نے اس روئے زمین پر انسانوں کے لیے اگائی ہیں وہ جوڑے کی شکل میں اگائی ہیں۔ لیکن کیوں اگائی ہیں آگے سنیں، یہ ساری آیات دکھانے کے بعد، سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے، تبصرۃ و ذکرا، یہ ہے یاد دہانی اور ذکر کا سامان، یعنی ان نشانیوں کو سمجھانے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ آپ اس کو دیکھیں اور آپ اس کے خالق اور اس کے مدبر کو پہچانیں، کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ تو یہ ذکرہ بھی ہے اور تبصرۃ و ذکرا، یعنی اول تو لوگوں کو سجھانے کے لیے، لوگوں کو جو چیز بھول گئے ہیں، جو اپنی ان کی خواہشات نفس کے تلے دب گئی ہے چیزیں، یاد دہانی جو دب گئی ہے، بھول گئے ہیں، تو ان نشانیوں کو دیکھیں اور ان کے خالق کو پہچانیں، ان کا مصور، ان کا بنانے والا وہ اللہ ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ایک تصویر کشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کری ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اور اسی کے لیے سارے اچھے نام ہیں۔ لکل عبد منیب، لیکن یہ یاد دہانی، یہ دکھانا، یہ دانائی کا سامان، یہ ذکر اور یہ وعظ، اس سے فائدہ کون حاصل کرے گا؟ نشانیاں تو سب کو نظر آ رہی ہیں، ہم سب کو ہی دن جیسا ہی طلوع ہوتا ہے سورج تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی پوری تخلیق، سورج، آسمان، زمین، ساری چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان سے نتیجہ اور ان سے استفادہ حاصل کون کرے گا؟ ان سے فائدہ حاصل کون کرے گا؟ استفادہ کون لے گا؟ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والا بندہ اس سے فائدہ لے گا، یعنی جو خود منیب ہو اس کو یہ آیات نظر آئیں گی، نشانیاں نظر آئیں گی۔ اگر فطرت مس نہ ہوئی ہو یا روح انسان کی مری نہ ہو تبھی اس کی آنکھیں کھلی رہیں گی۔ کوئی بھی بھولی ہوئی چیز، اگر جس طرح آپ کسی دوست کو بھی بھولی ہوئی چیز دیں تو اس کو فوراً یاد آ جائے گی کہ یہ میرا سامان تمہارے پاس پڑا ہوا تھا۔ اسی لحاظ سے اگر فطرت مری نہیں ہے، فطرت پر باطل کا حملہ نہیں ہوا ہے، تب ہی اس قرآن مجید کے ذریعے سے فائدہ ہوگا، ورنہ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، ان کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، کائنات کے ایک ایک سرے کی طرف جا رہی ہیں، ان کا علوم کا جو دائرہ ہے وہ بڑھائے جا رہا ہے اللہ، لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود ان کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں آتا، کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر نہ کر سکا۔ تو یہ سارا معاملہ آج بھی ہے۔ تبصرۃ و ذکرہ، ایک آیت میں، آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید سے جو فائدہ حاصل کرنے کا اصل لا ہے وہ سمجھا دیا کہ یہ یاد دہانی ہے، سب سے پہلے لوگوں کو سجھانا ہمارا اصل مقصد ہے، اور اسی لیے ہم نے عربی زبان، اتنی سادہ سلیس زبان، فصاحت و بلاغت کی معراج اس میں نازل فرمایا تاکہ ہر انسان کو، ہمارا کرائٹیریا یہ ہے کہ ہم اس تک بات پہنچا دیں۔
باقی وہ مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارا کرائٹیریا یہی ہے کہ اس تک بات سمجھ آ جائے، وذکرہ، اور پھر یاد دہانی ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی اتارا بڑا مبارک، برکت۔ برکت دیکھیں دوستوں اس شے کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا پوٹینشل خیر باہر نکال لے۔ پانی بھی زمین کے اندر جذب ہوتا ہے اور اسی چھپی ہوئی رویدگی کو وہ باہر نکلتا ہے، نکالنے پہ مجبور کرتا ہے، یعنی یوں سمجھیے اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے۔ تو یہاں دیکھیں آسمان کے پانی کو مبارک سے تشبیہ دی۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور پھر اسی پانی کے جذب ہونے کے ذریعے سے ہم اس میں سے بہت سے باغات اگا دیتے ہیں، اور کھیتی کا غلہ بھی جو کٹ جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی پیاری تشبیہ ہے، جیسے باغات میں سے آپ پھل تو نکال لیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں سارے درخت جو ہیں وہ تو اپنی جگہ سالم کھڑے ہوتے ہیں، صرف درخت کے پھل ہی نکالتے ہیں نا آپ، لیکن فصل ایسی شے ہوتی ہے کہ اس کو پوری طریقے سے کاٹا جاتا ہے، کوئی درخت باقی نہیں رہتا۔ ٹھیک یہی مثال ہے انسانی زندگی کی، کہ یہی انسانی زندگی جس طرح آسمان سے پانی برس رہا ہے، اسی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے روح ربانی جو انسان کی اس ذات کے اندر ودیت کی بھی ہے، وہ بھی وہیں سے ہی آئی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اور پھر یہی زمین ہوتی ہے کہ اس کا جو جسم ہے وہ یہیں رہ جاتا ہے، پورے طریقے سے اس پر موت جو ہے وہ وارد ہو جاتی ہے، اور اس کی مثال بھی ایسی ہی ہے جیسے کہ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ایسی کھیتی کا غلہ جو کہ کٹ جاتا ہے، اس کی جو اجل ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور اسی طریقے سے اسی بارش کے ذریعے سے ہم نے ایک طرف نہ صرف باغات اگائے، کھیتی کا غلہ اگایا، بلکہ لمبی لمبی کھجوروں کے درخت جن کے جو خوشیں ہیں وہ ایک کے اوپر تہ بتہ ہیں، خوب گوندے ہوئے خوشیں ہیں جو کہ ایک کے اوپر تہ بتہ ہیں۔ رزقا للعباد، اور یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد ہم نے کیا بولا کہ یہ تمام چیزیں رزق ہیں ہمارے بندوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام رعنائیوں کو، دنیا کی تمام لذتوں کو، دنیا کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے بنایا، ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، جیسا کہ حدیث بھی ہے کہ انسانوں میں نے تم سب کو دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے، دنیا کو تمہارے لیے بنایا ہے، بلکہ تمہیں تو خالص میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ تو رزقا للعباد، یہ تمام چیزیں ہماری طرف سے پاک صاف ایک ضابطۂ حیات ہیں تم سب کے لیے، تاکہ ان کو کھاؤ اور اپنی اس اجل کو پوری کر سکو۔ تو بندوں کے رزق کے لیے ہم نے یہ پورا سامان فراہم کر دیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور اسی طریقے سے ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا جو کہ ایک دم خالی پڑی ہوئی تھی، بنجر پڑی ہوئی تھی۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجِ، اسی طریقے سے ہم تم کو نکال لیں گے، جیسے کھیتی نکل جاتی ہے بارش کے بعد، اسی طرح ہم تم سب کو زمین میں تم لوگ دفن ہو گئے، کوئی کہیں ہوگا، کوئی انڈیا، کوئی امریکہ، کوئی افغانستان، کوئی پشاور، کہیں نہ کہیں ہر کوئی ہوگا، پھر اس کے جو اجزاء ہیں وہ بھی تحلیل ہو چکے ہوں گے اسی قبر کے اندر۔ ظاہر بات ہے قبریں تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے ہیں، 50، 60، 70، 80، اس سے بھی زیادہ، کئی سو سال پیچھے آپ چلے جائیں تو 1450 سالوں سے یہ قبریں چل رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون کس قبر میں دفن ہوا ہوا ہے۔ تو ہم ان سب کو نکال لیں گے، کذالک الخروج، ہمارا ایک ہی اذن ہوگا اور ایک لمحہ بھی نہیں گزرے گا اس میں، اور آنکھ کا جھپکنا ہوگا کہ تم سب کے سب قبریں شک ہوں گی اور سب کے سب نکل آؤ گے۔ کذالک الخروج، اسی طریقے سے ہم تم کو بھی نکال لیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، اب دیکھیں 2 آیات میں سارے انباء اور رسل کو لپیٹ لیا، سارے جو بڑے بڑے نبی ہیں ان کو 2 آیات میں۔ اسی طریقے سے جھٹلایا قوم نوح والوں نے بھی، واصحاب الرس، اور اصحاب رس والوں نے بھی، وثمود یعنی وہی سارے کے سارے سمود کی قوم، وعاد وفرعون واخوان لوط، اور اسی طریقے سے جھٹلایا تھا قوم عاد نے بھی، اور فرعون والوں نے بھی، فرعون اور اس کے درباریوں نے بھی، اور قوم لوط نے بھی، واصحاب الایکہ، اور اسی طریقے سے ایک اور قوم نے جھٹلایا جو کہ تھی اصحاب ایکہ، بند والی قوم جس پر بھیجا گیا حضرت شعیب کو، یعنی قوم مدین، وقوم تبع، اور قوم تبع نے بھی جھٹلایا، اور یہ تھے یمن کے بادشاہوں کا جو لقب تھا وہ تھا تبع۔ کل کذب الرسول فحق وعید، اور ان سب نے ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہماری جو وعید تھی وہ ان پر محقق ہو گئی، یعنی ان پر ہماری جو دفع تھی، ہمارے عذاب کا جو کوڑا تھا وہ ان پر اپلیکیبل ہو گیا، ان پر برس پڑا۔ اب آگے دیکھیں ایک آیت ہے 15ویں، جس پہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں بنانے کے بعد یہ ایک پورا آپ نے رکوع پڑھ لیا، اب اس رکوع کے اختتام پہ ایک چیلنجنگ انداز ہے اللہ کی طرف سے، اور فی الواقع اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ چیلنج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ افعینا بالخلق الاول، تو اے انسانوں کیا ہم نے پہلی دفعہ پیدا کرنے کے بعد تھک گئے ہیں؟ کیا ہم پہلی بار کے پیدا کرنے میں تھک گئے ہیں؟
ہم نے یہ تمام چیزیں بنائیں، آسمان، زمین، اتنی بڑی بڑی گلیکسیز، اور سارا کا سارا انسانوں کا ایک مجموعہ بنا دیا ہم نے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بنانے کے بعد کیا ہم تھک گئے ہیں؟ افعینا بالخلق الاول، کیا پہلی دفعہ ہم پیدا کر کے عاجز ہو گئے ہیں، تھک گئے ہیں؟ کیا ہمارا کریٹو پوٹینشیل جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے؟ ہماری خلاقی میں کیا کمی آ گئی ہے معاذ اللہ؟ نہیں. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ حال تو یہ ہے کہ ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے عاجز نہیں ہوئے، ہمیں تنگی نہیں ہوئی، ہمیں تھکان نہیں ہوئی. ہاں، ان لوگوں کے ذہنوں کی یہ تنگی ہے کہ یہ دھوکے میں ہے کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کیسے بنا لے گا. یہ بعد والی تخلیق میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی معقول بات ہے کہ کوئی بھی انسان اگر پہلی دفعہ کوئی بھی کام کرتا ہے، یہ تو انسانوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، تو پہلی دفعہ کوئی بھی کام کرنا نسبتاً مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو سیکنڈ ٹائم. جس طرح ڈرائیونگ ہے، آپ ایک بار سیکھیں، دو بار سیکھیں، پھر 10ویں 20ویں بار آپ پریکٹس کرتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیتیں منجھ جاتی ہیں، پھر جا کے آپ جو ہے اچھے طریقے سے ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. اس میں بھی اندیشے ہوتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں خربوں انسانوں کو پیدا کیا اور کرتے جا رہا ہے، کیا اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل شے ہوگی؟ اس کے لیے تو زیادہ آسان ہوگا، جو تو زیادہ پہلے کر چکا ہے وہ. افعینا بالخلق الاول، تو اے انسانوں ہم کیا پہلی دفعہ پیدا کر کر عاجز آ گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں، بلکہ حال تو یہ ہے کہ یہ قریش، یہ کافر، یہ منافقین، یہ مشرکین جو کہ ہماری تخلیق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کو شکوک و شبہات ہیں. یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ لوگ دھوکے میں ہیں کہ اللہ دوبارہ کیسے پیدا کرے گا. یہ شکوک و شبہات میں ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے دوستوں، یہ بڑا ایک جامع ترین مضمون ہے قرآن مجید کا. اور واقعتاً یہاں الفاظ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے یوز کرے ہیں کہ پڑھتے وقت تو ایسا لگتا ہے کہ واقعتاً ایک دم آخرت جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دو رکوع میں، آخری دو رکوع ہیں سورہ قاف کے، بڑے اہم اور جامع ترین. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم خوب جانتے ہیں کیا پٹیاں پہناتا ہے اس کا نفس. اب وہ تو ہمارے اندر بھی ہے نفس، یہ تو ہم لوگ 13ویں پارے کے شروع میں ہی پڑھ چکے ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. حضرت یوسف علیہ السلام وہاں اپنی صفائی میں پیش کر کے کیا بولتے ہیں بادشاہ کو کہ اے بادشاہ، میں اپنے نفس کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتا، نفس تو بے شک برائیوں کا ہی حکم دیتا ہے. یہ کہنے والے کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. تو وہ تو ہمارے اندر ایک اللہ نے لگایا ہوا ہے، جو کہ ہمارے اندر جو ہے وہ خیر اور بدی جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہوئی ہے، وہ تو ایک مجموعی طور پر ہے نا. انسان کے اندر بھی یوں سمجھ لیے دوستوں کہ ایک داعی خیر ہے اور ایک داعی شر ہے. جو خیر کی طرف بلائے وہ ہے روح، جس کا مسکن ہے آپ کا قلب، آپ کا دل. وہ ہمیشہ آپ کو چاہے گا کہ بلندی کی طرف آپ پروان چڑھتے رہیں، چڑھتے رہیں، چڑھتے رہیں، اونچائی کی طرف آپ جائیں. اور ایک ہے داعی شر جو آپ کو پستی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ہے آپ کا نفس، وہ گرانا چاہتا ہے انسان کو. اب اس کے مابین یوں سمجھیے ایک عظیم الشان جنگ ہے، اور اس میں فیصلہ کون کرے گا؟ وہ ہماری عقل فیصلہ کرے گی. ہمارے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک امتیازی فرق رکھا ہے، وہ کس کی بات مانے گا؟ اور اس کو پورا کرنے والی شے ہے انسانی عقل، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہمارا ذہن بناتا ہے. تو پہلے تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو لوگ، ظاہر بات ہے سب انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح تو پھونکی ہے، سب انسان بھی ایک جیسے نہیں ہیں. کچھ لوگوں کے اندر یہ روحانی فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے اندر یہ شر پسند مادہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن بات تو اپنی ہے، اپنی جگہ صحیح کہ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم خوب جانتے ہیں کہ کیا پٹیاں پہناتا ہے اس کا وہ نفس. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب یہ ہم نہیں جان سکتے کہ یہ رگے جان کہتے تو یہی ہیں کہ یہ جو ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو سمجھ آئے گی زیادہ بات، کہ یہ انٹرنل جگلر وین ہے، وہی بڑی شریان جو کہ آپ نے نوٹ کرا ہوگا بقرعید میں جب گائے کہ ہم لوگ کاٹتے ہیں، بڑی شریان ہے تاکہ خون جو ہے اس کے دماغ تک نہ پہنچ سکے اور وہ پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے. لیکن بات سمجھ لیجئے، اس نفس کے قریب، یعنی اسی رگے جان کے قریب اللہ تعالیٰ خود موجود ہے. اب کیسے ہے ہم نہیں جانتے، یہ عالم امر کی شے ہے. اب اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن مجید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، اب کیسے ہم نہیں جانتے. اللہ کا چہرہ ہے، اب چہرہ کیسے ہے ہم نہیں جانتے.
ہر رات اللہ تعالیٰ نزول فرماتا ہے پہلے آسمان پر، اب کیسے نزول فرماتا ہے یہ ہم نہیں جانتے. تو اللہ ہمارے ساتھ بھی ہے، ہوا معکم اینما کنتم، ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. اب کیسے ہے، کہاں پہ، ہم نہیں جانتے. بس یہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمارا ذہن جن چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اس پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. اب کیسے کہ اگر میں اور آپ چکر میں پڑیں گے تو اس سے فتنے میں مطلب مبتلا ہو جائیں گے. پہلے تو یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ عالم امر کی شے ہے، ہماری سوچ سے وراء الورا، وراء الورا. ہمارے پاس معلومات کا وہ ذریعہ ہے ہی نہیں جن سے ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. یہ عالم خلق میں جو ہمیں معلومات کا ایک سلسلہ اللہ نے دے دیا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، کہ کان، آنکھ، ناک، منہ، یہ ساری جو حواس خمسہ ہے اسی سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. ہاں جو عالم امر کی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مابین ہے، موجود ہے، اب کیسے ہے اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو قریب ہیں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، جب لیتے رہتے ہیں وہ لکھنے والے. کیا لیتے رہتے ہیں؟ یعنی کرامن کاتبین، جو ہمارا ہر قول، ہر عمل، ہر فعل جو ہمارے دلی جذبات تک ہیں، جو کہ ادا ہو چکے ہیں، ان کو بھی تحریر کر رہے ہیں. یعنی ہمارا ریکارڈ سیو ہو رہا ہے دوستوں. بٹ ابو آل اللہ خود بھی موجود ہے. یہ ذرا اندازہ لگائیے آپ لوگ اس کی نزاکت کو. اس سے پہلے ایک آیت گزر چکی ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ خود بھی موجود ہے رگے جان سے پہلے قریب قریب. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے معمور کر دیے ہیں جو لگا دیے ہمارے پاس، دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر، جس کو ہم کہتے ہیں کرامن کاتبین. اب یہ لکھتے جا رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. اب یہ ریکارڈنگ ہم نہیں جانتے کیسے ہو رہی ہے. ایک تو یہ بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جو ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سامنے قرآن مجید نظر آ رہا ہے، ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آج سے 50-100 سال پہلے شاید یہ بھی شے نہیں ہوتی تھی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ کیا اتنی بہترین ایکٹیو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے. اب اس سے اعلیٰ یہ جو فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، ملائے اعلیٰ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ کیا ریکارڈنگ ہوگی؟ ذرا اندازہ لگائیے آپ لوگ. وہ تو ایک ہی چپ ہوتی ہے جس میں انسان کا پورا نقشہ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا. اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جب 2 فرشتے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، یمین پر یعنی دائیں طرف اور شمال کی طرف بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ قعید لکھ رہے ہیں اور لکھ کے آگے پیش کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی لفظ بھی منہ سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک لکھنے والا موجود پاتا ہے. بہت ایک نفسیاتی کیفیت ہے دوستوں. ہم لوگ ایک لفظ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک لفظ بھی، وہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ نوٹ ہو رہا ہے. ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں. آپ لوگوں کو میری آواز تو کلیئر آ رہی ہے نا؟ سب کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آپ لوگ مجھے بتا دیجئے. تو ما یلفظ من قول، کوئی لفظ نہیں نکالتے ہو تم سارے انسانوں، الا مگر یہ کہ لدیہ رقیب عتید، ایک لکھنے والا قریب میں موجود ہوتا ہے. ایک تاک لگانے والا، ایک گھاٹ میں بیٹھا ہوا ایک فرشتہ ہمارا، وہ لکھ رہا ہوتا ہے. اب یہ لکھنے کو اس پر قیاس مت کریں کہ یہ جو پین سے اور سیاہی سے لکھاوٹ ہو رہی ہے. اب ہم نہیں جانتے کہ کس طریقے سے یہ لکھاوٹ ہو رہی ہے، لیکن ہو رہی ہے. ہم نہیں جانتے کیسے ہو رہی ہے. ایک ایک عمل ہمارا لکھا جا رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی کا وقت آ دھمکا اچانک حق کے ساتھ. اور یہ بات بالکل سچ ہے دوستوں کہ اچانک ہی آتی ہے ہر ایک کی موت. وہ تو اللہ ماشاء اللہ کہ اگر پتہ چل جائے کہ آپ بیمار ہیں اور 8 سال ہیں آپ کے پاس، 5 سال ہیں، تب تو یہ ہے کہ شاید آخرت کی تیاری ہو جائے. لیکن آتی تو اچانک ہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے منکر تو بہت پیدا ہوئے ہیں، موت کا تو کوئی منکر پیدا نہیں ہوا. وجاءت سکرۃ الموت، جب سکرات الموت قریب آ جاتی ہے، قریب آ جاتی ہے. نزا، تمہارا کوئی پیارا ہے، تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے. اب تمہیں نہیں معلوم کہ کیا معاملہ ہے اس کے ساتھ، کس طریقے سے اس کو سکرات الموت ہو رہے ہیں، لیکن تمہارے سامنے سے ہی ہم لے جاتے ہیں. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے وہ موت ہے انسان جس سے تم بھاگا کرتے تھے، جس سے تو نظریں چراتا تھا، جس سے تم بھاگا کرتے تھے. بڑا ایک نفسیاتی ایک نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اسے ایک آیت میں، کہ ہم سارے کے سارے، میں اور آپ، انسان اپنے ذہنوں سے موت کے تصور کو دور رکھتا ہے ہمیشہ.
بس تھوڑا سا ہی خیال آتا ہے ہم لوگوں کو جب کسی عزیز کو کندھوں پر اٹھا کر قبر میں اتار کر آتے ہیں قبر کے اندر، تھوڑی دیر کے لیے تو اعصاب ہلے ہوتے ہیں. آپ خواتین ہیں ساری کی ساری جاتی ہوں گی میتوں کے گھروں میں، تھوڑی دیر کے لیے تو حالات جو ہیں ہمارے ٹھنڈے ہوتے ہیں، مطلب اعصاب جو ہیں ایک دم اس میں لرزاں و ترساں والی کیفیت تو ہوتی ہے کہ جانا تو یہاں ہے، آج ہم اسے چھوڑ کر آئے ہیں، کل ہمیں اس قبر میں جانا ہے، اترنا ہے. لیکن پھر اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے، وہی اپنے دھندے، وہی اپنے مسائل، وہی اپنی روٹین، وہی اپنی دلچسپیاں، وہی اپنے معاملات، وہی اپنی رعنائیاں، گم ہو جاتے ہیں انسان. تو تم اس موت کے خیال تک کو اپنے ذہنوں سے دور رکھتے تھے، ٹالے رکھتے تھے. محفل میں آج آپ دیکھیں نا، کہیں کوئی بندہ اگر موت کا ذکر کرے، انسان کیسے بولتا ہے، یار کائنڈلی چینج دا ٹاپک، یہ ٹاپک چینج کرو، تھوڑی کراہیت ہو رہی ہے، عجیب سا لگ رہا ہے. بولتا ہے کہ نہیں بولتا ہے؟ اور اسی نقشے کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک آیت میں بول دیا ہے، ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ. انسان یہ ہے وہ موت جس سے تو نظریں چراتا تھا، بدکتا تھا، تو اس کا ذہن تک سے تصور تک قریب نہیں آنے دیتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور قیامت کے دن سور پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے اب وعدے کا دن، یہ ہے نکلنے کا دن. بعث بعد الموت ہے، یہ ہے وعدے کا دن. اب پوری دنیا کی موت ہے، اس سے پہلے قیامت صغریٰ کا ذکر تھا کہ ہر انسان کی موت ہے، سکرۃ الموت، نزع کا عالم. اور اب پوری دنیا کی موت، پوری دنیا پر اب قیامت برپا ہوگی، سور پھونکا جائے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، یہ ہے وہ نکلنے کا دن، وعدے کا دن، وعید کا دن. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. وہی دو فرشتے جو دنیا میں معمور تھے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا لکھے گا، اب آگے کرے گا کیا. اور ہر شخص اس طرح میدان قیامت میں آئے گا، سائق و شہید، کہ وہی دو لوگ، یعنی دو لوگ سے مراد وہی دو ہستیاں، دو فرشتے جو اس کے ساتھ تھے، وہ اس کو اپنے ہمراہ لائیں گے. ایک ہوگا ان میں سائق اور ایک ہوگا ان میں شاہد. وہی دو فرشتے جو معمور تھے ریکارڈ لکھنے پہ، اب وہ دو آئیں گے. ایک تو وہ ہوگا جو کہ سائق، ہانکے گا آگے کہ چلو آگے چلو آگے، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، بھاگو آگے بھاگو. اور دوسرا وہ ہوگا شہید، دوسرا ہوگا گواہ کہ اللہ یہ رہا میرے پاس اس کا اعمال نامہ ریکارڈ، یہ اس نے 60 برس 70 برس 80 برس جتنے بھی گزارے، یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود، یہ دیکھ، اس کے پاس ہوگا. لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اللہ تعالیٰ اس دن فرمائے گا کہ اے انسان، اے میرے بندے، تو آج کے اس دن سے، تو آج کی اس ملاقات سے غفلت میں رہا نا. لقد كنت فی غفلہ، تو آج کے دن سے تو نے کوتاہی برتی نا، تو غفلت میں رہا نا. من ھذا، آج کے دن سے. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج دیکھو ہم تمہاری نگاہوں سے غیب کا پردہ اٹھا دیتے ہیں. آج تمہاری نگاہ کتنی تیز ہو گئی ہے، ہر چیز تمہیں نظر آ رہی ہے. اب وہ حقائق جو غیب کے پردے کے پیچھے تھے، جن پر ایمان لانا ضروری تھا غیب میں، الذین یؤمنون بالغیب، آج وہ غیب کا پردہ ہی ہم نے اٹھا دیا. اب تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے، یہ فرشتہ بھی نظر آ رہا ہے جو تمہارا اعمال نامہ لکھتا تھا، یہ فرشتہ بھی آ رہا ہے جو تمہیں ہانکتا ہوا لا رہا ہے، تمہاری ریکارڈ فائل بھی دوسرے فرشتے کے ہاتھ میں موجود ہے. آج سامنے جہنم نظر آ رہی ہے کہ نہیں، آج سامنے جنت نظر آ رہی ہے کہ نہیں. بڑے ایک نفسیاتی نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے دوستوں اس آیت میں. لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، اے انسان تو آج کی اس دن کی ملاقات سے غفلت میں رہا، تو نے تیاری ہی نہیں کری. اب میں تجھے کیا بولوں، تو نے تیاری کری ہوتی تو تجھ سے کوئی بات بھی ہوتی. تو نے تو اس دن کو ہی بھلایا ہوا تھا، تو نے تو اس دن کی ملاقات کو ہی بھلایا ہوا تھا. تو دنیا میں ایسا گم ہوا کہ ہماری یاد ہی کو بھول گیا. تو وہاں پر کوئی مسافر خانے کی حیثیت سے ہم نے وہ دنیا بنائی تھی، تمہیں جو ہے ایز اے مسافر بھیجا تھا. مسافر کیا سفر میں گم ہو جاتا ہے یا واپس اپنی منزل پر بھی آتا ہے؟ تم تو غفلت میں آئے تھے، پوری دنیا تم نے غفلت میں ہی گزار دی. اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ دین کی خدمت، کیا دین کا تصور تک آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے کی آپ کو توفیق نہیں ہوئی. فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، آج ہم تمہارے سامنے غیب کا پردہ ہٹاتے ہیں. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، سو آج تو تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے، سب چیزیں نظر آ رہی ہیں تم کو. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور اس کے بعد جو اس کا قرین ہوگا وہ کہے گا کہ اے اللہ، یہ اب قرین سے مراد ہے وہی شیطان جو دنیا میں ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے،
یہی ہے وہ شیطان جو نفس میں ہمارے پھونکے مارتا ہے، اس میں اشتعال مزاجی پیدا کرتا ہے، نفسانی خواہشات کو ابھارتا ہے۔ اندر روح تو ہے نا دوستوں، اور باہر فرشتے بھی ہیں، یہ دونوں خیر کی دعوت دے رہے ہیں، بھلائی کی دعوت دے رہے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، کہ ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں اس دنیاوی زندگی میں۔ سورہ حامیم سجدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ یہ اندر کوئی شے ہے نا ہمارے جو کہ اس روحانی خوشی کا موجب بنتی ہے۔ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہم سارے جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں ہمیں کوئی روحانی خوشی نہیں ملتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ دراصل وہ فرشتوں کی بشارت ہوتی ہے دوستوں، کہ یو ڈیڈ ویری ویل، ڈاکٹر صبا، ڈاکٹر بشرا، یو ڈیڈ ویری ویل۔ کوئی اندر سے ہے ہمارے، کوئی نا آپ کو شاباش دیتا ہے کہ اچھا اچھا بہترین کام کیا تم نے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون دے رہا ہے؟ محسوس تو ہوتا ہے نا ہمیں کہ اندر کوئی شے ہے کہ یار اچھا کام کیا آپ نے، بس نظر نہیں آ رہا ہوتا ہمیں، اللہ نے غیب کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ یہاں معاملہ کیا ہوگا کہ اندر تو ظاہر بات ہے شیطان بھی ہے ہمارے اور نفس بھی ہے۔ حضور نے فرمایا شیطان ایسے دوڑتا ہے تمہارے جسموں میں جس طرح خون دوڑتا ہے۔ اب یہ شیطان اس دن کہے گا وقال قرینہ، اور کہے گا وہ شیطان ھذا ما لدی عتید، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے وہ جو میری کسٹڈی میں تھا، جس پر تو نے مجھے تعین کیا تھا، جس پر تو نے مجھے حاضر رکھا تھا، یہ وہ شخص میرے پاس تھا، یہ میری کسٹڈی میں تھا، یہ لے جس پر مجھے تو نے تعینات کیا تھا۔ القیا فی جہنم کل کفار عنید، اللہ تعالیٰ کیا بولے گا؟ جھونک ڈالو جہنم میں ہر ناشکرے کو اور ہر مخالف کو، ہر بندہ جو کفر کی روش اختیار کر کے بیٹھا رہا زندگی میں اور زدم زدہ کر کے بیٹھا رہا، ان سب کو آج جہنم کے اندر پھینک دو۔ اب یہ حکم کور کرے گا شیطان کو بھی اور انسان کو بھی۔ اب شیطان جو ہے گھبرائے گا اس دن کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، جو میری کسٹڈی میں تھا وہ تو میں نے پھینک دیا اس کے آگے، لیکن مجھے کیوں دفنایا، مطلب اس جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ حکم تو دونوں کو کور کر رہا ہے، القیا فی جہنم، ہر ایک کو، کل کفار عنید، جو کفر کر رہا ہے اور جو حق سے ضد میں رہا، گھمنڈ میں رہا، مخالف رہا، اکڑ میں رہا، سب کو جہنم میں پھینک دو۔ مناع للخیر، جو نیک کاموں سے روکتا رہا، معتدن، اور جو حد سے تجاوز کرنے میں لگا رہا، مریب، بڑے شکوک و شبہات میں رہا پوری زندگی، ان سب کا ٹھکانہ آج جہنم کی آگ ہے، سب کو پھینک دو اس کے اندر۔ اب اس شیطان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، الذی جعل مع اللہ الہا آخر، اور ہر اس شخص کو بھی پھینک دو جس نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود کو تجویز کیا۔